إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور انسانوں کو جنت میں داخلہ دینے کے لیے مالک کائنات نے جو بندوبست فرمائے، جو ذرائع پیدا فرمائے، جو وسیلے اور اسباب بنائے، ان میں سے ایک انتہائی اہم سبب، ایک انتہائی اہم ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انسانوں کے درمیان مبعوث کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بندوبست فرمایا کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لوگ بھٹکتے نہ پھریں، لوگ حق کی تلاش میں ادھر ادھر مارے نہ پھریں، لوگ جہنم کی راہ پہ نہ چلیں، لوگ جنت کے راستے کو پالیں، سمجھ لیں. اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں، وہ لوگوں کو اصلی راستہ بتلائیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، دکھلائیں، بتلائیں کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، زندگی کو کامیاب طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے، فلاح و بہبود کو کیسے پایا جا سکتا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ان کی دعوت کا اصل مقصد یہ تھا، اصل سبب یہ تھا، توحید کی دعوت دے کے، معاشرتی زندگی کی دعوت دے کے، معاملات کی سمجھ بوجھ دے کے. اصل مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ لوگ حق راہ پہ چل سکیں، صحیح راہ پہ چل سکیں، درست سمت کی جانب سفر کر سکیں، بری راہ سے لوگ بچ سکیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. لوگوں میں تشنگی باقی نہ رہے، لوگوں میں سوال و جواب کی سوچ اور فکر باقی نہ رہے، لوگ تلاش میں نہ گھومتے پھرے، لوگ حق کی تلاش میں مارے نہ پھرتے پھرے، لوگ ایک دوسرے سے سوال نہ پوچھتے پھرے کہ حق کہاں پہ ملتا ہے، صحیح راہ کہاں پہ ملتی ہے، اصلیت کہاں پہ ملتی ہے، جنت میں کیسے جایا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، عمل، بات، ذات
لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لوگ اگر اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہیں، اپنی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنا چاہیں، ان کے سامنے ایک رول ماڈل ہو، ان کے سامنے ایک نمونہ ہو، ان کے سامنے ایک پورا سیرت کا خاکہ ہو، لوگوں کو پتا ہو جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، معاملات کیسے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، بہترین نمونہ قرار دیا، اصل مقصد یہی تھا، اصل سمجھانا مقصود یہ تھا، اصل بتلانا مقصود یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا لو، آپ کی بات کو اپنا لو، آپ کی سیرت کو اپنا لو، تمہارے لیے پوری سیرت میں اللہ رب العالمین نے بہترین نمونہ رکھ دیا۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا ہو، زندگی کا کوئی موڑ ایسا ہو جس پہ تمہیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہو، شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کی ضرورت ہو، کوئی لمحہ کوئی گوشہ طریق نہیں ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تم بھٹکتے پھرو کہ پتہ نہیں اب کرنا کیا ہے۔ میری بات کو ضرور ذرا سمجھیے گا، زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں، اگر انسان کسی بھی لمحہ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، یہ سوال کرے کہ یہاں دین مجھے کیا سکھلاتا ہے، آواز کو تھوڑا سا کم کرے، یہاں دین میری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہاں دین مجھے کیا بتلاتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں میں یہاں کیا معاملہ کروں، نبی کیا چاہتے ہیں مجھے یہاں پہ کیا بہیو کرنا چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں جہاں دینی رہنمائی موجود، ہر لمحہ، ہر معاملہ، ہر بات اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکمل کھول کے بیان کر دیا، ایک ایک چیز کی رہنمائی کر دی، ایک ایک معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے منسوب جو احادیث مبارکہ ملتی ہیں، سیرت کے اوپر جو کتابیں ملتی ہیں، احادیث مبارکہ کو جو ذخیرہ ملتا ہے، سب سے بڑھ کے قرآن کریم، اللہ اکبر، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ، سیرت کا سب سے بڑا۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے سوال کیا تھا نا، جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم ترین قرار دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کیا، وہ نمونہ ہے کیا، وہ سیرت ہے کیا؟ تو ماں جی نے کہا تھا تم نے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا؟ کہا کیا ہے۔ کہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سب سے بڑی علامت اور نشانی تو خود قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل تھا۔ جو کچھ قرآن کرنے کا حکم دیتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کر کے دکھاتے، جن کاموں سے قرآن روکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے رک کے یہی تو سب سے بڑا نمونہ۔ احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ بڑا پڑا وہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ، اور آج تک اور رہتی دنیا تک اسے محفوظ رکھنے کا مقصد بھی یہی۔ ہم کہتے ہیں نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کو نازل کیا اور اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ وہ ذکر سے مراد مفسرین محدثین سب کا اتفاق اور اجتماع ہے، اس سے مراد صرف قرآن مجید نہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ، یہ سب کا سب اس ذکر میں شامل ہے۔ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال وہ موجود رہیں گے، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ موجود رہے گا، لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھلی کتاب کی طرح موجود۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا تھا، صحابی لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے اقوال کو،
تحریر کیا کرتے تھے. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تم ہر بات تحریر کر لیتے ہو, تم ہر بات لکھ لیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اچھے مزاج میں ہوتے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم مزاج ہوتے ہیں, غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے غصہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کوئی ایسا جملہ نکل جائے, کوئی ایسی بات نکل جائے جو لکھنے کے قابل نہ ہو, جو تحریر کے قابل نہ ہو, جو بیان کے قابل نہ ہو, نہ لکھا کرو. لکھنے والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت, مجھے لوگ منع کرتے ہیں, مجھے لوگ روکتے ہیں, آپ نہ لکھا کریں. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں جو کہ وہ لکھنے کے قابل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس ذات کی طرف سے, یعنی میری ذات, اپنی ذات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اور میں میری زبان مبارک جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے, حق سچ کے علاوہ کچھ بھی نکلتا نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نمونہ اور سیرت ہی ہے. اخلاق ایسا بنایا, کردار ایسا بنایا, سیرت ایسی بنائی گئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نمونہ اور بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مختلف. ایک لمبا چیپٹر ہے, ایک لمبی بات ہے, اگر جائزہ لیا جائے کئی خطبات درکار ہے, کئی گھنٹوں درکار ہے. سیرت کی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تھے, لیکن مکمل آتا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ترین نمونہ جو ذات ہو وہ کیسی عجیب کمال ذات, جس کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ اور عظیم کہا, وہ کیسی عظمت والی ذات ہو, جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے انک لعلی خلق عظیم کے الفاظ اختیار کیوں کہ آپ کو عظیم تر اخلاق کا مالک بنا. وہ کیسی کامل ترین ذات. ہم نے صرف تھوڑے سے اشارے سمجھنے ہیں, بات سمجھنی, اور پھر آخر میں انشاءاللہ میں بات کرنے کا اصل مقصد بیان کروں گا کہ یہ باتیں ساری میں کر کیوں رہا ہوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے, آپ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کے کردار کے حوالے سے مختلف معاملات پہ غور و فکر کیا جائے تو بڑا پیارا نمونہ سامنے آتا ہے. ہمارے لیے تعلیم کا ایک بہت پیارا سبق سامنے آتا ہے. توجہ کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کی بات کی جائے, سخاوت کی بات کی جائے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. قرآن کریم کی آیات باقاعدہ نازل ہوئی, سورہ مبارکہ سورہ انفال باقاعدہ نازل ہوئی, جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی مال غنیمت ملتا ہے, جنگ لڑی جائے, جنگ جیتی جائے, اس میں جو مال اسباب کافروں کا اکٹھا کیا جائے, اس میں سے خمس 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ نا اس معاملے کا, جو بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا اس کو تقسیم کیا جاتا تھا, اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. یہ رول اصول اللہ کی طرف سے نازل ہوا. 5ویں حصے کے مالک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کریں, اپنے اہل خانہ پہ خرچ کریں, اپنے مال اسباب پہ خرچ کریں, اپنی تجارت جو چاہیں, اختیار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا, توجہ کے ساتھ, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت لایا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمانا شروع کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے چلے جاتے یہاں تک کہ سارے کا سارا مال, اپنا 5واں حصہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا, جس پہ آپ کا اختیار ہوتا تھا, آپ وہ رکھ سکتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مکمل تقسیم کر کے اٹھتے, اپنی چادر کو جھاڑتے اور کہتے اللہ تو گواہ بن جا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے جو کچھ عطا کیا محمد نے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا, اللہ میں اپنی خالی چادر لے کے جا رہا. اتنی سوا. اور گھر میں کیا بڑا کچھ موجود تھا, گھر میں کیا کو ہمارے طرح معذرت کے ساتھ کو آٹے کے وہ پڑولے, کنٹینر, بالٹیاں وہ موجود تھیں, کہ گھروں میں فریجیں موجود تھیں, فریزر موجود تھے, وہاں پہ گوشت کے انبار لگے ہوئے تھے, مال سٹاک کیا گیا تھا, اناج ذخیرہ کیا گیا تھا. نہیں, کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. بیک وقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود بیویوں, ویسے ٹوٹل تعداد 11 تھی, لیکن بیک وقت زیادہ سے زیادہ موجود 9 بیویاں
ساروں کے گھروں میں سوال کیا جاتا، مہمان آیا، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، 9 کے 9 گھروں میں سے ایک روٹی نہیں نکلتی تھی. اتنا افلاس، اتنی غربت. لیکن سخاوت کا عالم یہ، مال اسباب آتا، اور مال اسباب یہ ہی نہیں کہ کوئی روپیہ پیسہ اور یہ اس طرح کی چیزیں، یا پھر کوئی صرف اونٹ بکریاں بھیڑ، نہیں، سونے کے ڈھیر ہوتے تھے، سونے کے ڈھیر ہوتے تھے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اللہ کے رستے میں سخاوت کر دیتے، اپنے لیے ایک ذرہ رکھنا پسند نہیں، اتنے سخی تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو کچھ دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کرنے لگے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچتے بچتے ان کو تقسیم کرتے، پیچھے ہٹتے چلے گئے. پریشر جس طرح لوگوں کا، افراد کا زور ہو، وہ آگے بڑھ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم پیچھے ہٹتے چلے گئے. کہتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیری کے درخت کے ساتھ جا لگے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ اس درخت کے کانٹوں سے الجھ گئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بے بس ہو گئے تو لوگوں سے کہا، لوگوں مجھے میری چادر تو دے دو. اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس درخت کے کانٹوں جتنے اونٹ ہوتے، میں وہ سارے کے سارے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا تو مجھے بخل کرنے والا نہ پاتے، میں کوئی ایک چیز نہ روکتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا، اللہ کی قسم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی بھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ نے آگے سے انکار کر دیا. ساری زندگی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے آگے سے کہا نہیں ہے، نہیں دینا، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جملہ نہیں، پاس موجود ہوتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتے. اگر موجود نہ ہوتا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے اور دینے کا وعدہ کر دیتے کہ اگر میرے پاس مال آیا میں تمہیں ضرور دوں گا. انکار کسی کو نہیں کرتا. خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، توجہ کے ساتھ، لوگ سوال کرتے ہیں نا، فقراء ایسے ہوتے ہیں، یتیماں ایسے ہوتے ہیں، افراد ایسے، ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے، وہ سوال کرتے رہتے ہیں، جی وہ مانگتے رہتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے اس کی عادت بن گئی ہے، اس نے تو معمول بنا لیا ہے، یہ سوالی بن گیا ہے، یہ سوال کرتا رہتا ہے. ایسے بندے کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی ضروریات پوری ہوتی نظر بھی آتی ہیں، پھر بھی ہم اس کو دیں یا نہ دیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اس کے حقدار نہیں. کیا ہے؟ بولے سارے، حقدار. میں جانتا ہوں یہ حقدار نہیں، یہ محتاج نہیں، یہ ضرورت مند نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ انہیں سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، مجھے بخل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں انکار نہیں کرتا. باوجود جاننے کے، باوجود علم ہونے کے یہ بندہ ضرورت مند نہیں، لیکن جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور دیتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا. اتنی سخاوت. کوئی مثالیں، کئی مثالیں. معروف واقعہ، ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارکہ پیش کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر مبارکہ کو فوراً اوڑا، اپنے اوپر لے لیا. ہم نے محسوس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، طلب تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتا ہے تو ہم تحفہ فوراً پہن تو نہیں نہ لیتے، سنبھال دیتے ہیں، سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، گھر جا کے کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، استعمال کرنے کا سوچتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اس نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اوڑھ دیا. ہمیں محسوس ہوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی طلب تھی، اس کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، آپ نے اوڑھ دی. ہم خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کے، آپ پہ وہ چادر دیکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے سکون محسوس کر رہے. کہتے ہیں اسی اسلام میں ایک صحابی اٹھے، اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیں.
کہتے ہیں ہم سارے صحابہ کا بکا، تم محسوس کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو اللہ کے پیغمبر کو ضرورت ہے، اللہ کے پیغمبر کو طلب ہے، اللہ کے پیغمبر نے انتظار نہیں کیا، دیا گیا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اوڑھ دیا، تم نے فوراً سوال کر دیا، اور تمہیں علم ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا تمہیں علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے آپ انکار کرتے نہیں، آپ انکار نہیں کرتے، تم نے مانگا تمہیں ملے گی ملے گی، ہم نے اسے ڈانٹا، ہم نے اسے ڈپٹا، تم نے یہ کیا کام کیا؟ تمہیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو گے باوجود ضرورت ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انکار نہیں کریں گے، کیوں مانگ؟ کہتے ہیں اس نے سوال کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر مبارکہ کو اتارا، اس کو عنایت کر دی۔ اس صحابی کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے بھی علم تھا، مجھے بھی پتا تھا اللہ کے پیغمبر کو اس کی ضرورت تھی، اور مجھے یہ بھی علم تھا میں نے مانگا تو مجھے انکار نہیں ہوگا۔ میرے دل میں اچانک ایک خواہش آئی تھی، خیال آیا تھا اللہ کے پیغمبر نے جس چادر کو اتنے شوق سے اوڑھا وہ چادر کاش میرا کفن بن جائے، میں نے صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کو طلب کیا کہ کل کلا مجھے جب کفن دیا جائے تو اس چادر مبارکہ میں دیا جائے جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے اوڑھا۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ سخی تھے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے نہیں تھے۔ سخاوت کا، بہادری کا عالم، شجاعت کا عالم۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک رات مدینہ میں ہم موجود تھے، اچانک رات کی تاریکی میں کسی گوشے سے، کسی کارنر سے، کنارے سے آواز آئی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ کے لوگ ہڑبڑا کے اٹھے، گھبرا کے اٹھے، ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے، دیکھو دوڑو بھاگو پکڑو کون ہے کیا ہے۔ کہتے ہیں جس طرف سے آواز آئی ہم وہاں کی طرف لپکے تو دیکھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں پہلے سے موجود ہیں، گھوڑے کے اوپر زین نہیں، جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارکہ میں ننگی تلوار حائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، کہا اطمینان رکھو، پرسکون رہو، میں نے بھی آواز کو سنا، میں تم سب سے پہلے وہاں مقابلہ کرنے کے لیے پہنچا، انتظار نہیں کیا اجتماع کا، لوگوں کا، افراد کا کہ ساتھی ساتھ ملے تو جا کے دیکھا جائے، نہیں، سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے غزوہ احد کے موقع پہ دیکھا، غزوہ حنین کے موقع پہ دیکھا، ایک وقت ایسا آیا کافروں کا غلبہ بہت بڑھ گیا، مسلمان بیچارے پسپا ہو گئے، کہتے ہیں ایسے عالم میں ہم نے دیکھا جب صحابہ پسپا ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کی طرح سب سے آگے کھڑے تھے، یہاں تک کہ غزوہ حنین کے موقع پہ تو بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی صفوں میں گھس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا جا کے کافروں کا مقابلہ، بہادر، خوف نہیں، ڈر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی لونڈیاں آیا کرتی تھیں، غلام آیا کرتے تھے، وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ٹھنڈا ہے، آپ لوگوں کے علم میں اللہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو گئے ان کے علم میں ہوگا، مکہ گرم علاقہ اور مدینہ کا علاقہ ٹھنڈا ہے، وہاں رات کو سردی ہوتی ہے، اچھی ٹھنڈ ہوتی ہے، آج کل کا دن، آج کل کا موسم ٹھنڈا ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں مدینہ کی سرد راتوں میں صبح کے وقت غلام اور لونڈیاں آیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کے برتن رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سردی ہونے کے، باوجود ٹھنڈ ہونے کے اور پانی کے ٹھنڈا ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا دل خوش کرنے کے لیے، یہ آیا برکت کے لیے، برکت کے حصول کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں، اس ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے، اتنی رحم دلی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں، جماعت کروایا کرتے تھے، امام تھے، فرماتے تھے میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کو طویل کروں گا، نماز لمبی ہوگی۔ کون بیان کر رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جماعت کھڑی کرتا ہوں، نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور میرے ذہن میں خیال ہوتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں گا، اسی اسنا میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔
کہ کوئی بچہ رو رہا ہو، ماں باپ ان کا دل اس بچے کی طرف لپک رہا ہو، ان کے ذہن میں خیال ہو نماز مکمل ہو، ہم اپنے بچے کو خاموش کروائیں اور میں نماز کو طویل کروں، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ ہی افراد نے آگے شکایت لگائی ایک امام کے متعلق، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ہیں، وہ جب جماعت کرواتے ہیں ہمارے علاقے میں تو نماز بڑی لمبی کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا جتنا غصہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ اس روز دیکھا۔ بلایا اور ڈانٹا، کہا تمہیں خیال نہیں تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ ہوتے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے، حدیث کے الفاظ تمہارے پیچھے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو کام کاج کی جلدی ہوتی، تم انہیں نماز میں لمبا مشغول کرتے ہو تاکہ وہ بیزار ہو جائیں، تھک جائیں، تمہیں کس نے اجازت دی ہے لوگوں کو دین سے متنفر کر؟ نہیں، رحم دل، اتنی نرم دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرم دلی کا معاملہ یہ تھا، آپ کی ذات کے سامنے آپ کی ذات کے مخالف باتیں کی جاتی، توجہ کے ساتھ آپ کی ذات کے خلاف باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم فرما رہے تھے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے، عیینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دیے، مختلف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مختلف تعداد تقسیم کرتے گئے۔ لوگوں میں سے کسی بندے نے کہا آج جو تقسیم ہوئی ہے کسی کو زیادہ ملے، توجہ کے ساتھ، کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق نہیں ہوئی۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہا آج جو تقسیم ہوئی ہے نا یہ تقسیم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوئی، کسی کو زیادہ دے دیا گیا کسی کو کم دے دیا گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے جا کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، بات بتلائی، کہا جی آپ کے متعلق فلاں بندے نے یوں کہا ہے، جملہ بڑا تلخ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کرے گا کون؟ کون عدل کرے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کرے؟ فرمایا پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکالیف دی گئی، میرے بھائی موسیٰ کو اس سے زیادہ تکالیف دی گئی، اس سے زیادہ سخت جملے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس معاملے پہ صبر کا اظہار کرتا ہوں، کوئی سزا نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دکڑ نہیں، کہا نہیں، کہنے والے کہتے رہے میرا معاملہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ ذات کے خلاف بات بھی ہوئی، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، 10 سال خادم رہے لوگ یہ تو بتلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، یہ نہیں بتلاتے، انس یہ نہیں کہتے کہ میں نے ساری زندگی مخالفت ہی نہیں کی تھی، مجھ سے کوئی غلط کام سرزد ہی نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں نہیں، گھر میں رہتے ہوئے مجھ سے برتن ٹوٹتے تھے، مجھ سے غلط کام ہوتے تھے، غلط بچے تھے، معصوم تھے، کہتے ہیں غلطیاں ہوتی تھی، گھر میں سے اگر تو مجھے ڈانٹنے کے لیے لپکتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے، کہا کرتے نہیں بچہ ہے اسے ڈانٹو، اس کی سرزنش نہ کرو، جو معاملہ اللہ کی طرف سے طے تھا، جو اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھا گیا تھا وہ نقصان ہو گیا، بچے کو ڈانٹو، اس قدر رحم دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عاجزی اور انکساری کا اگر مطالعہ کیا جائے، معروف بات صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کے اندر تھے، مدینہ کے غلام اور لونڈیاں آتے تھے، کون آتے تھے؟ غلام اور لونڈیاں، ملازم غلام، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے، اپنی باتیں شیئر کرتے، کوئی بڑے بڑے رئیس نہیں، توجہ کے ساتھ، بڑے بڑے عمراء نہیں، بڑے بڑے وزراء نہیں، بڑے بڑے سرداران نہیں، کہتے ہیں غلام اور لونڈیاں آتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے، کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات سننے سے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کرنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ انکساری کا یہ عالم
توجہ کے ساتھ، باتیں چھوٹی ہیں، بظاہر معمولی معلوم ہوتی، لیکن حقیقت بڑی گہری۔ کہتے ہیں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اپنا منہ آگے کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان مبارک آگے کرتے، جب تک وہ اپنا چہرہ پیچھے نہ ہٹا لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پیچھے نہیں ہٹاتے۔ اگر کوئی ہاتھ پکڑاتا، ہاتھ تھامتا سلام لینے کے لیے اور گفتگو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے، جتنی دیر وہ پکڑ کے رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساری کی مثال سب سے بڑی، میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال صحابہ بیان کرتے ہیں، مدینہ کے اندر ایک خاتون تھی بڑھیا، ذہنی توازن خراب تھا، دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان تشریف فرماتے، گفتگو چل رہی تھی، وہ آئی اور آ کے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ذہنی توازن بولے ٹھیک نہیں، دماغ ٹھیک نہیں۔ مساجد میں کئی افراد ایسے ہوتے ہیں بیچارے، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کے محلے میں ہوتے ہیں، گھروں کے پاس آس پاس موجود ہوتے ہیں، بیچاروں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی گفتگو، ادھر ادھر کی آنکھتے رہتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو چھیڑتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں، لوگ ٹشکریں کرتے ہیں، ہنسی مذاق بناتے ہیں۔ مساجد کے اندر میں نے دیکھا کئی دفعہ ان کا شغل لگایا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے، گفتگو چل رہی ہے، وہ خاتون آگے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو سنایا بآواز بلند کا، فرمایا معبد تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے، اللہ کی قسم جب تک میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کروں گا اس وقت تک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھے مدینہ کی کسی بھی گلی میں لے کے جانا چاہتے ہو، لے کے جا سکتے۔ کہتے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑا اور مدینہ کی گلی میں جا کے فرش پہ بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ زمین پہ بٹھایا، سڑک پہ، روڈ کنارے زمین پہ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کہتے وہ وہاں بیٹھ کے گفتگو کرتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گفتگو سنتے رہے۔ جب اس کا جی بھر گیا، بات مکمل کر لی، اجازت دی اس نے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے آئے۔ اتنی عاجزی، ہم سے وہ عام بندہ، غریب بندہ گفتگو، ہم تو بات سننا نہیں نا گوارا کرتے، ہم تو توجہ نہیں، ہمارے دروازے کے اوپر کوئی ماڑا بندہ آگے بیل دے دے، ہم دروازے نہیں کھولتے، اوپر سے پیغام دے دیتے ہیں، گھر سے پیغام، گھر پہ موجود نہیں ہے، پھر مل لینا، ابھی ٹائم نہیں ہے، صاحب مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، کو کمزور بندہ ہمیں مسجد میں ملے، ہمیں بازار میں ملے، اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھائے، ہم دو انگلیاں ملا کے ہاتھ سائڈ پہ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا فارغ نہیں، ابھی بعد میں بات کریں گے، پھر کبھی ملیں گے۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ آج ان کے ساری کا ہی ہے عالم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہم نے دیکھا فتح مکہ کا موقع، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی سے نکالا گیا تھا، جہاں سے نکالا گیا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں جب داخل ہو رہے تھے اور فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے، فتح کر کے داخل ہو رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ٹھوڑی مبارکہ آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارکہ کو اوپر نہیں اٹھایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا حضرت دیکھیے تو صحیح، مظاہرہ تو کیجئے، مشاہدہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گوارا نہیں کیا، لوگوں کی نگاہوں سے نگاہیں چار ہوں تو لوگوں کو شرمندگی محسوس ہو، ہم نے ان کو نکالا تھا، وہ اپنے من میں شرمندگی محسوس کریں، ذلت میں نہیں، تفاخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، گردن اٹھانا بھی پسند نہیں کیا، اپنی تھوڑی مبارکہ کو جھکا کے رکھا۔ فتح مکہ اور مکہ میں داخل ہونے کا عالم یہ تھا، اس قدر عاجزی اور اس قدر انکسار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کیسے، اخلاق مبارکہ کیسے، گفتگو کیسے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہم نے کبھی کسی کے لیے لعن طعن نہیں سنی، یہاں تک دیکھا لوگ آئے آگے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے،
بہت تنگ کر رہے ہیں, بہت پریشان کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف اللہ رب العالمین سے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ بد دعا کریں اللہ ان کا بیڑا غرق کر دیں, ان کو تباہ و برباد کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا, مجھے لعنت دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا, انما بعثت رحمہ, اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کے نازل کیا. میں لعن طعن کرنے کے لیے نہیں آیا, میں بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا. باوجود پریشانی کے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتی, یہودی آئے, آگے سلام کیا تو جان بوجھ کے لفظ بولے السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہا, السلام علیکم کہا. اس کا مطلب ہوتا تم پہ موت واقع ہو. ماں جی کہتی ہیں مجھے سمجھ لگ گئی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے آگے سے کہا وعلیکم ولعنت اللہ علیکم وغضب اللہ علیکم, تم پہ اللہ کی لعنت ہو, تم پہ موت نازل ہو, تم پہ اللہ کا غضب نازل ہو. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی, مجھے روک دیا, کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہو, کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنتے, انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ اور میں جو کچھ انہوں نے کہا میں نے وعلیکم کہہ کے جواب دے دیا تھا, اس سے زیادہ بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں. باوجود لوگوں کے تلخ رویوں کے, لوگوں کی تلخ باتوں کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کبھی غلط جملہ نہیں نکلی, کبھی غلط بات. لوگ بڑا کچھ کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, کاہن کہتے تھے, نجومی کہتے تھے, شاعر کہتے تھے. قرآن کریم میں یہ باتیں ساری موجود ہیں. کہیں پہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی فحش بات, کوئی لعن طعن کی بات, کوئی گالی گلوچ کی بات ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے کبھی نہیں سنی. حضرات محترم, باتیں کی جائیں, باتیں بڑی ہیں, وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے. آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے, آج کا جو خطبہ جمعہ یہاں پہ رکھا گیا, اور کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ بعد نماز عشاء آپ کسی مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے, کانفرنس ہو رہی ہے, سید البشر کانفرنس, سیرت سید البشر کانفرنس. میں نے آج اس موضوع کا انتخاب در حقیقت اس لیے کیا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے, آپ کی سیرت کو جانا جائے, آپ کی سیرت کو پرکھا جائے, تو بے شمار باتیں, خوبصورت ترین نمونہ, بہترین نمونہ, کامل ترین نمونہ, اعلیٰ ترین نمونہ. لیکن کیا سیرت کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا جائے؟ کیا سیرت اور اس کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس اور پروگرام یہ صرف اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ شان بیان کی جائے, فضائل بیان کی جائے, گفتگو کی جائے؟ اللہ کی قسم نہیں. سیرت اس کے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے, اس کا اصل فائدہ یہ ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اگر آپ کا اخلاق بنا کر محفوظ کیا, احادیث مبارکہ کو اگر آج تک اور رہتی دنیا تک اگر محفوظ کیا, تو یہ صرف تذکرہ کرنے کے لیے نہیں, یہ صرف گفتگو کرنے کے لیے نہیں, یہ صرف ممبر و محراب میں سنانے کے لیے نہیں, یہ صرف تقاریر کے لیے نہیں, یہ صرف تحریر کے لیے نہیں, یہ لکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی قسم اللہ نے اگر اس کو نازل کیا تو بنانے کے لیے نازل کیا, اسے اپنی ذات کا نمونہ بنانے کے لیے نازل کیا, اپنی ذات کا دائرہ کار بنانے کے لیے نازل کیا. اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا تو نعرہ معروف ہے نا, اہل حدیث کے 2 اصول بولنے سارے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہمارا تو نعرہ ہی ہے, ہمارا تو سلوگن ہی ہے, ہمارا تو امتیاز ہی ہے, ہماری تو علامت اور نشانی ہی ہے. صرف زبانی بات نہیں ہونی چاہیے, صرف گفتگو نہیں ہونی چاہیے, صرف تذکرے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اپنی زندگیوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شامل کرنا چاہیے. کریں گے سارے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے سارے انشاءاللہ؟ آپ کی ذات کو اپنے لیے کامل ترین نمونہ سمجھیں گے سارے انشاءاللہ؟ آپ جیسی سیرت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.